السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، رسول بخش رئیس صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب۔ ناظرین، حکومت کو ٹف ٹائم دینے اور مزاحمتی سیاست کی باتیں کرنے والی پاکستان تحریک انصاف کو خود اس وقت ٹف ٹائم مل رہا ہے اور پارٹی کے اندر اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ایک تو ہمیں فیصلہ سازی کا فقدان دکھائی دے رہا ہے کیونکہ لیڈرشپ باہر نہیں ہے، وہ جیل کے اندر ہے، تو مس کمیونیکیشن کو بھی ایک وجہ قرار دیا جا رہا ہے، اور دوسرا بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پارٹی میں نہ کوئی کسی کی سننے کو تیار ہے اور نہ ہی کسی کو ماننے کو تیار۔ مخصوص نشستیں نہ ملنے کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں بلیم گیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پھر سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کی باتوں پر بھی اختلافات سامنے آئے ہیں اور اس فیصلے کو غلط قرار دیا جا رہا ہے۔ کور کمیٹی میٹنگ ہوئی جس میں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کی بات چیت بھی ہوئی، جس کے بعد حامد رضا صاحب بھی خاصے برہم ہوئے اور وہ پارٹی سے ناراض بھی ہو گئے ہیں، جس کا اظہار انہوں نے ایکس پر ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کیا۔ تو پارٹی کے اندرونی اختلافات پارٹی کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کیا پی ٹی آئی انہی میں الجھتی رہے گی، اسی پر ہم بات کریں گے۔ سلمان صاحب، ایک تو کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے جس میں نہ صرف بات کی جاتی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، بلکہ جو اتحاد ہوا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ، اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے، اور پھر جو خان صاحب کے علاوہ جو ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی وزیر اعظم سے، اس پر بھی پارٹی کے بہت سے رہنماؤں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہ چل کیا رہا ہے پارٹی میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی ہے اپنے پارٹی لیڈر سے، بانی پی ٹی آئی سے۔ 30 منٹ کی یہ ملاقات تھی اور یہ ملاقات پرائم منسٹر صاحب سے ان کی ملاقات کے بعد ہوئی ہے۔ اور میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن تو نہیں میں کہہ سکوں، لیکن میں اپنی ایک اسیسمنٹ بتا سکتا ہوں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے جا کر اس میٹنگ کے حوالے سے خان صاحب کو اعتماد میں لیا ہوگا، وہ ملاقات جو ملاقات پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوئی، جس کی وجہ سے خود علی امین گنڈاپور نے بھی اپنا طرز عمل تبدیل کیا اور مرکز سے اچھے تعلقات کار کی بات کی تھی۔ تو یہ ملاقات تو بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے نہیں ہوئی؟ دیکھیں، یہ بات جو مروت صاحب کو میں نے ٹی وی پہ سنا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ بغیر عمران خان صاحب کی مرضی کے ہو، اور خان صاحب ان کی جماعت کا بھی یہ اعزاز ہے کہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں مل سکتا۔ یقیناً ان کی مرضی سے ہوئی ہے، اور یہ بات درست ہے کہ علی امین گنڈاپور نے باہر آ کے یہ بات کہی تھی کہ ہم مرکز سے اچھے تعلقات کار چاہتے ہیں۔ وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہے اور انہیں مرکز سے تعلقات کار رکھنے پڑیں گے۔ جہاں تک دیکھیں اختلافات کی اب جب بات کرتے ہیں کہ یہ اختلافات اس لیے پیدا ہوئی کہ پارٹی کے اندر ایک یکسوئی اور سنجیدگی کا فقدان ہے کہ کبھی یہ بات بکلا نے ہائی جیک کر لی ہے پارٹی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ جن کی پارٹی کے اندر 2 سال کی سٹینڈنگ ہے، 2 سے 2.5 سال کی سٹینڈنگ ہے، جو اس وقت جن کے سپورٹ خان صاحب نے پارٹی کی ہے۔ اور آپ ذرا میں جب اس پہ تبصرہ کریں گے تو خان صاحب کا مائنڈ سیٹ بھی دیکھیں گے۔ ہماری ملکی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ جو پارٹیز ہوتی ہے نا، پارٹی لیڈرشپ، وہ کبھی پارٹی کسی ایسے بندے کے سپرد نہیں کرتی جس کے اپنے روٹس ہو پارٹی میں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مشکل صورتحال کے اندر جناب مخدوم جاوید ہاشمی کے پارٹی سپرد کی گئی تھی، مشکل صورتحال کے اندر، اور جاوید ہاشمی صاحب اس کے بعد جیل بھی چلے گئے، سب کچھ مشکلات انہوں نے کاٹی ہے۔ جو ہی آسودگی کا وقت آیا ہاشمی صاحب باہر ہو گئے، تو خان صاحب کی پارٹی کے اندر جو بڑا چیلنج ہے وہ خود خان صاحب ہی ہیں۔ بات یہ کہ وہ کسی کو ایسا انہوں نے خود مختار نہیں بنایا کہ وہ پارٹی پالیسیز دے اور اس کی وضاحت کرتا پھرے۔ البتہ آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ اختلافات پارٹی کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ جو ڈویژن ہوتی ہے نا کہ آپ مختلف پالیسیز، یہ پالیسیز میٹر تھے، یہ صرف بیانات نہیں تھے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ متحدہ وحدت المسلمین سے فیصلہ ہوا تھا اور جب اگلے دن فیصلہ تبدیل ہو گیا سنی اتحاد کونسل کا، تو وہ کون تھے؟ دیکھیں، تینوں پارٹیز کہہ رہی ہیں وہ کون تھے جن کی وجہ سے فیصلہ تبدیل ہوا ہے کہ یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ پہلے انتخابی اور سیاسی محاذ پہ تھی، اب قانونی اور عدالتی محاذ پہ ہے۔ دیکھیں، مشکلات آتی رہتی ہے، پارٹی کے اندر پارٹی لیڈرشپ کی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے، بیان انہی کا ہی حتمی ہے، اور وہ کس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر وہ 3 لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں پھر یہی صورتحال طاری ہوگی جو طاری ہے۔ البتہ ایک بات جو حامد رضا صاحب نے ٹویٹ میں کہی ہے کہ اگر میں نے
معاملات کھول دیے تو یہ سارے منہ چھپاتے پھریں گے. یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ الزام لگا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے اوپر کہ انہوں نے ٹکٹ کی تقسیم میں جو کچھ ٹکٹیں وہ فروخت کی تھی. پوائنٹ یہ بھی ہے نا کہ حامد رضا صاحب کس کو ایکسپوز کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ چل کیا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں خان صاحب کی غیر موجودگی میں؟ کیا پارٹی بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے ابھی تو خیر بکھرنے کی بات تو شاید ممکن نہ ہو, آگے جا کے کہہ نہیں سکتے, لیکن دیکھیں ہماری پارٹیوں میں ویسے بھی ڈسپلن نہیں ہوتا اور صرف لیڈرشپ کی قوت ہوتی ہے جو ان کو اکٹھا رکھتی ہے. ادروائز کوئی نظریے کی بنیاد پہ تو کوئی بھی پاکستان میں پارٹیاں نہیں ہوتی. اب پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پہ ایک تو اسٹیٹ کا پریشر ہے, ریاستی اداروں کا پریشر ہے پی ٹی آئی کے اوپر, حکومت کا بھی, ریاستی اداروں کے علاوہ حکومت کا بھی پریشر ہے, کیونکہ جب بھی وہ احتجاج کرتے ہیں ہم نے لاہور میں دیکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کریں ان پہ کچھ ہو جاتا ہے, گرفتاریاں. ہاں جو ہے وہ آپ نے جی پی او چوک بھی دیکھا اور لبرٹی والی سائڈ پہ ہم نے دیکھے تماشے. تو یہ جو پارٹی اتنے پریشر میں ہو اس کے اندر دو قسم کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پارٹی میں کرائسس پیدا ہوگا, اس لیے کہ ہر بندہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے پاس حل ہے اور اگر اس کی بات مانی جاتی تو یہ نہ ہوتا, جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ جو ہونا ہوتا ہے وہ فیصلہ پارٹی کے اندر نہیں ہوتا, پارٹی کے باہر حکومت یا ریاست کر رہی ہوتی ہے فیصلے وہ. دوسرا یہ ہے کہ جب پارٹی کا لیڈر اویلیبل نہ ہو, آئسولیٹ آپ کر دیں, تو پھر چھوٹے لوگ بڑے عہدوں پہ چلے جاتے ہیں, اور جب چھوٹے لوگ بڑوں پہ جائیں گے. اس بات کا تعین کرنا کتنا ضروری ہے کہ یہ فیصلے کس کے کہنے پر ہوئے کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ آپ اتحاد کریں؟ اگر ان کا تعین نہیں کیا جائے گا تو آگے نہیں بڑھا جائے گا. نہیں, اس کی آپ میں جانے کی نوک پلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, نہ ہی آپ ڈھونڈ سکیں گے, کیونکہ ورشنز ہوں گے نا. مجھ سے بات کی, میں نے کہانی سنا دی, انہوں نے بات کی, دوسروں نے سنا دی, تیسرے نے سنا دی. انڈیپینڈنٹ ریسرچ کیا اس ملک میں ہو سکتی ہے؟ کتنوں کو ایکسیس آپ ریسرچ کے لیے, کیا عمران خان کو آپ ایکسیس مل جائے گی آپ کو ریسرچ کے لیے؟ تو لہٰذا یہ تو چھوڑ جائیں اس بات کو, کس طرح ڈٹرمن ہوگا. یہ ہوتا ہے, ہم نے یہ چیزیں پہلے بھی پارٹیوں میں دیکھی. پیپل پارٹی میں کتنی پارٹیاں بنی جب 80s کے اندر, پی ایم ایل این بھی 99 کے بعد تھوڑا سا عرصہ کرائسس میں رہی ہے, اور تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس قسم کی پارٹیز کے اندر. اور پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے وہ فی الحال تو غیر یقینی ہے اور مشکلات کا جو ہے وہ شکار ہے, لیکن بات صرف وہی ہے جو ہم نے تجربے میں بھی دیکھی ہے, اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ سیاسی قوتوں کو, سیاسی جماعتوں کو, سیاسی لیڈروں کو ایڈمنسٹریٹو ایکشن یا جوڈیشل ایکشن کے ذریعے میدان سے نکالنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. سیاست کا اصول یہ ہے کہ کسی بڑے پلیئر کو گیم سے نہیں نکالتے, یا اس کو اس طرح دیوار سے نہیں لگاتے کہ وہ ڈیسپریٹ ہو جائے. ڈیسپریشن جب کسی پارٹی میں آ جائے یا پیدا ہو جائے تو وہ پورے سیاسی نظام کو نقصان پہنچا سکتے. تو اس وقت میرے نزدیک پاکستان کی سیاست اس سٹیج پہ ہے کہ اس سے کوئی بہتری کی امید ہم نہیں کر سکتے اگر موجودہ رجحانات پاکستان کی پالیٹکس میں جاری رہیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو بہتری کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے. رسول بخش صاحب, اگر فیصلے اڈیالہ سے ہو رہے ہیں تو پھر پارٹی متحد نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کیا آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی آنے والے دنوں میں مزید الجھتی رہے گی ان معاملات میں؟ یہ تو اگر کی بات ہے نا, کہ اگر فیصلے وہاں پہ ہو رہے ہیں تو پہلے تو ہمیں اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں اور جس کے نتائج اس وقت تحریک انصاف کو جن کا سامنا ہے, وہ سارے فیصلے عمران خان نے کیے ہیں. اگر کیے ہیں تو ظاہر ذمہ داری ان کی بنتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ ون لیڈر پارٹی ہیں. یہ کوئی ان کے اندر کوئی اندرونی طور پہ کوئی جمہوری عمل نہیں ہے, کوئی مشاورت نہیں ہے, اور اس صورتحال میں جو ماحول اس وقت تحریک انصاف کے لیے بنا ہوا ہے کہ لیڈر اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ایکسیس لیمیٹڈ ہے, بہت کم لوگ مل سکتے ہیں, وکیل جاتے ہیں, ہر بندہ ایک اپنی ورشن کے ساتھ باہر آتا ہے. تو اس صورتحال میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایسے فیصلے ہوں گے جس سے کہ تحریک انصاف تمام مشکلات سے نکل سکتی ہے, یہ امکانات میں سے نہیں ہے. تو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ عمران خان باہر ہوتے تو پھر بات تھی. اگر وہ نہیں ہے
تو جو کور کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے اور تمام فیصلوں کی ذمہ داری وہ خود قبول کرے کہ اگر فیصلے ہوتے ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ فیصلے کس سطح پر ہوئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پہ کنفیوژن ہے. دوسری جو بات میں یہ ایک اور بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اختلافات ان کے نہ نظریاتی ہیں نہ سیاسی ہیں نہ ذاتی ہیں، لیکن چونکہ اس وقت پارٹی بکھری ہوئی ہے اور بکھرنے کے بھی ہم وجوہات جانتے ہیں اور جو ماحول اس کے لیے بنا ہوا ہے اس میں پھر ہر ایک اپنا ایک بقا کے لیے اور اپنی سمجھ کے مطابق وہ پارٹی کے لیے کر ذمہ رہے داری ہیں. دی نا، جو چیئرمین کے طور پر سامنے آئے، خان صاحب نے انہیں نامزد کیا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ایک نوٹیفیکیشن گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ فلاں اینکر کے پروگرام میں پی ٹی آئی کے رہنما نہیں جائیں گے. اس پر مروت صاحب نے کل کہا کہ میں تو اس کو مانتا ہی نہیں، میں تو صرف خان کی سنوں گا اور میں تو جاؤں گا. تو پھر آپ جب کسی کی سن ہی نہیں رہے. یہ فیصلے تو عمران خان کو کرنے نہیں چاہیے کہ یہ فیصلے کہ کون کس کے پروگرام میں جائے گا. یہ فیصلے اگر سیاسی قیادت بیٹھ کے، یہ بڑے فیصلے نہیں ہیں. لوگوں کو آپ اتنا تو اجازت دیں کہ کس پروگرام میں جاتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں. ایک آپ لائن ڈرا کر لیں کہ یہ ہماری پارٹی کی اپنی لائن ہے کہ اگر آپ وہ بالکل ایک ٹوٹلٹیرین قسم کا سسٹم چلانا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے، جمہوری عمل سے آئی ہے، جمہوری عمل سے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، تو اس کو اگر آپ سٹالنس طریقے سے یا لیننس طریقے سے چلائیں گے تو میرا خیال میں وہ پارٹی کے اندر وہ جان نہیں رہے گی. جہاں تو پارٹی میں وہ جمہوری انداز میں رہتی ہے. تو یہ جو اختلافات ہیں میرے خیال میں یہ حالات کے جبر کی وجہ سے ہیں. فیصلے وہی ہوں گے جو عمران خان کرے گا، اور جو فیصلے کرتے ہیں پھر ان کی ذمہ داری بھی ان کو قبول کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو بھٹی صاحب، آپ کی نظر میں خان صاحب کی غیر موجودگی پارٹی کو کتنا نقصان پہنچا رہی ہے؟ اور کل آپ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی ماضی سے سبق سیکھ رہی ہے. یہ بھی اچھی بات ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، لیکن غلطیوں پر غلطیاں کیوں کر رہے ہیں پھر؟ دیکھیے، کچھ چیزیں آپ کو طے کر لینی چاہیے، اور یہ آج کا جو تجزیہ ہوتا ہے اس وقت جو ہم سارے کر رہے ہیں وہ آج کے اس وقت کے حالات کے مطابق کر رہے ہیں. لیکن کچھ چیزیں طے ہیں کہ جب تک عمران خان موجود ہے تب تک پی ٹی آئی کا نہیں، باقی ساری سیاسی جماعتوں کا مجھے کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. دوسرا، پارٹی بکھرے گی نہیں، ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ پارٹی میں تحریک انصاف میں موجود سب کو پتہ ہے کہ ووٹ ہے عمران خان کا. اگر یہ پارٹی سے علیحدہ ہوئے تو یہ کونسلر بھی نہیں بن پائیں گے، اور یہ ثابت ہوا ہے. تیسرا، اپریل 1996 میں تحریک انصاف وجود میں آئی. پہلے دن سے اختلافات اس جماعت میں رہے، پہلے دن سے دھڑے بندیاں رہیں، پہلے دن سے گروہ بندیاں چلتی رہیں، پہلے دن سے تنظیمی ڈھانچے کا بحران رہا، پہلے دن سے فیصلہ سازی کا بحران رہا، پہلے دن سے مشاورت کا بحران رہا. جسٹس وجی کو لے لیں، اکبر ایس بابر کو لے لیں، حامد خان بامقابلہ فواد چودھری کو لے لیں، شاہ محمود قریشی بامقابلہ جہانگیر ترین کو لے لیں، اعظم خان گروپ کو لے لیں، فیصل واڈا گروپ کو لے لیں، شہزاد اکبر زلفی بخاری گروپ کو لے لیں، علیم خان چودھری گروپ کو لے لیں، پرویز خٹک گروپ کو لے لیں، عاطف خان شہرام ترقی گروپ کو لے لیں، تحریک انصاف سینٹرل پنجاب گروپ کو لے لیں، تحریک انصاف جنوبی پنجاب گروپ کو لے لیں، تحریک انصاف کراچی یا سندھ کی دھڑے بندیوں کو لے لیں، تحریک انصاف اصلی والے جو شروع میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھے ان کو لے لیں، یا تحریک انصاف نقلی والے جو 2011 لیکن اس وقت پارٹی کو جن مشکلات کا سامنا ہے قانونی اور سیاسی محاذ پر، جن مشکلات کا سامنا ہے، ان مشکلات کے ساتھ پارٹی میں یہ اندرونی اختلافات اس سے نقصان نہیں ہوگا؟ میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. آپ اگر سن لیں، میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. اگر آپ صرف 1 منٹ دے دیں گی تو میں سن لیجئے گا کہ تحریک انصاف اصلی والے اور تحریک انصاف نقلی والے، یہ باتیں بھی ہم نے سنی. عمران خان کی کابینہ میں 5 گروپ تھے، یہ پہلے دن سے تھا. اس کا ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ اختلاف رائے ہمیشہ سے رہا، کھل کر ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہے، ٹویٹ کرتے رہے. چونکہ پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی جس طرح پیپلز پارٹی میں ہے، جس طرح مسلم لیگ نون میں ہے، چونکہ تحریک انصاف میں موروثیت نہیں تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو، سر شاہ نواز بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ اسحاق ڈار. تو چونکہ یہ سب کچھ نہیں تھا، اور چونکہ یہ کلچر نہیں تھا کہ بچوں کی تابعداری نہ کرنے پر مسلم لیگ چودھری نثار کو فارغ کر دے، چند بیانات دینے پر پیپلز پارٹی مصطفیٰ نواز کھوکھر کو فارغ کر دے، اختلافات ہوں تو مہتاب عباسی فارغ، شاہد خاقان عباسی فارغ، مفتاح اسماعیل فارغ. یہاں ایسی ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی اور نہ ہے. اب جو آپ نے کہا ہے نا، اب ہے یہ بالکل نیو نارمل حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا.
یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اتنا کچھ نہیں ہوا، نہ اس ملک میں پہلے 9 مئی ہوا ہے، نہ اس ملک میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب پچھلے 2-2.5 سالوں میں جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب پی ٹی آئی کے 80% لوگ جو پارٹی چھوڑ جائیں، 80% لوگ نئے آ جائیں، عمران خان جیل میں اور عمران خان تک رسائی ممکن نہ ہو، تو اوپر سے پارٹی میں رانگ نمبر ایک منصوبے کے تحت گھسا دیے جائیں، بروٹس گھسا دیے جائیں، تو لہٰذا غلط فیصلے بھی ہوں گے، بر وقت فیصلے بھی نہیں ہوں گے، اختلافات بھی پیدا ہوں گے۔ کس نے دی پارٹی میں آنے کیوں دیا گیا پھر، اگر خان صاحب کے علم میں نہیں تھا یہ رانگ نمبرز ہیں؟ جی ایک لسٹ خان صاحب کو آج میرے خیال سے علی امین گنڈا پور صاحب نے ڈسکس کرنی تھی، یہ ڈسکس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس میں کرنی تھی۔ کچھ لوگوں کے بارے میں تحریک انصاف کا خیال ہے کہ یہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں تحریک انصاف کا خیال ہے کہ وہ عمران خان کا اصل نمائندہ، فیم کا چکر، نئی بات کہنے کا شوق، چاہے جانے کے شوق میں پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی، ہوتی رہیں گی، یقین رکھیے پاکستان تحریک انصاف کہیں نہیں جانے والی، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کی اصل ووٹ بینک کون ہے اور وہ کتنے پانی میں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں قیادت جیل کے اندر ہو یا باہر ہو، پارٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، اور آپ کو پاکستان تحریک انصاف متحد نظر آ رہی ہے اب بھی اور مستقبل میں بھی۔ لیکن ہمیں آگے بڑھ کے اس احتجاج کی بات کرنی ہے جو کل کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے امریکہ میں IMF ہیڈ کوارٹر کے باہر۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ علی ظفر سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ مقامی لوگوں کا احتجاج تھا اور آپ اسے کسی سیاسی جماعت کا احتجاج نہیں کہہ سکتے۔ لیکن سلمان غنی صاحب اس احتجاج کی قیادت شہباز گل صاحب کر رہے تھے، جو کہ بڑے پرومیننٹ رہے جب تحریک انصاف کی حکومت تھی یہاں، اور خان صاحب کے بھی بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ کیوں نہیں آن کیا جا رہا اس احتجاج کو؟ دیکھیں یہ احتجاج جو تھا یہ پی ٹی آئی اوورسیز ونگ نے منظم کیا تھا، اس کے ٹویٹس بھی موجود ہیں، اور اگر عوامل دیکھے جائے تو اصل تو کاربند وہ ہیں اپنی لیڈرشپ کے کہنے پہ کہ ان کا لیڈر IMF کو خط لکھنے کی بات کس نے کی تھی، خط کس نے لکھا، اور اب IMF کے ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاج کس نے کیا ہے۔ اس کا مطلب اصل نظریاتی اور پارٹی کے لوگ تو وہ ہیں جو اوورسیز میں احتجاج کر رہے ہیں۔ اور آج یہاں پہ آپ نے تو علی ظفر صاحب کا حوالہ دیا ہے، میرا خیال ہے بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہماری تنظیم کے لوگ نہیں ہیں۔ دیکھیں خان صاحب جب سری لنکا کی بات کرتے ہیں کہ سری لنکا بنانے کی بات کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ سری لنکا کے حالات کیا تھے کہ سری لنکا کے اندر جب سری لنکا دیوالیہ ہوا تو وہاں کے لوگ باہر نکلے تو انہوں نے حکومت کو چلتا کیا۔ اصل میں ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، اس لیے وہ سری لنکا کی بات کرتے ہیں کہ ویسے تو انہیں اس وقت امید اور توقعات فی الحال نہیں ہے، لہٰذا وہ سری لنکا کی کیفیت پاکستان کے اندر طاری کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ IMF کے خلاف IMF کو تو انہوں نے خط لکھ کے کہا، اور اس سے پہلے شوکت ترین صاحب ریکارڈ پہ ان کی آڈیو کال موجود ہے کہ وہ پاکستان کو دیوالیہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہے وہاں پر بیٹھے ہیں کہ یہ GSP+ پہ جو ٹویٹس ہوئی ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے اور ریکارڈ پہ موجود ہے کہ کون ہے جو انہیں لیٹر پہ بھیج رہا ہے اور کون ہے جس نے IMF کو ای میلز کی ہے، اور ساتھ وہ مان رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہم نے کی ہیں۔ اور دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ IMF کا ایک ورژن اسے خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ کیا آئے گا، لیکن وہ ایک پاکستان کی جگنسائی چاہتے ہیں، اور اس احتجاج کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل کے لیے پاکستان کے اندر پاکستان کو دیوالیہ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہوگا تو لوگ ان کے لیے باہر نکلیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کے بعد باہر لوگ نہیں نکلیں گے۔ پی ٹی آئی اور اسپیشلی خان صاحب کا طرز سیاست پاکستان کے مفاد میں آپ کو نہیں دکھائی دے رہا۔ ڈاکٹر صاحب جو احتجاج ہوا ہے کل امریکہ میں، آپ اس احتجاج کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے یہ نئی ریالٹیز ہیں، کیونکہ آج سے کافی عرصہ پہلے جب پولیٹیکل پارٹیز تھیں تب بھی باہر گروپس تو ہوا کرتے تھے سمپتھائزرز جو ہے، لیکن اتنے ایکٹیو اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی، سیٹلائٹ ٹی وی نہیں تھا۔ آج آپ کا یہ پروگرام نہ صرف پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے بلکہ پاکستان کے باہر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یہ چیز آج سے 15 سال پہلے نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے بہت سے پاکستانی جو ہیں نا وہ اب اتنے ہی اپڈیٹڈ ہیں واشنگٹن میں یا لندن میں یا فرانس کے اندر جس طرح ہم اپڈیٹڈ ہیں۔ ایک تو فیکٹر یہ ہے۔
دوسرا ایک اور حقیقت جس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کو اوورسیز پاکستانیز میں بہت سپورٹ حاصل ہے، اور اوورسیز پاکستانیز جو کہ خاص کر امریکہ کے اندر ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، کیونکہ امریکہ کا جو سسٹم ہے وہ اوپن سسٹم ہے، لابنگ وہاں ایک بڑا طریقہ کار ہے، کام کرنے کا اصول ہے، اور وہاں سنیے نا پروٹیسٹ کرنے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے وہاں۔ اچھا، یہ جو پروٹیسٹ کرتے ہیں اوورسیز، یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ڈائریکشن لے کے، عمران خان صاحب سے پرمیشن لے کرتے، وہ اٹونومس، جہاں تک میرا علم ہے امریکہ کے اندر پی ٹی آئی کا، وہ اٹونومسلی آپریٹ کرتی ہے، اور ان کو براہ راست عمران خان سے ایکسیس نہیں ہو ہی نہیں سکتی، براہ راست ایکسیس، انڈائریکٹ ایکسیس ہو سکتی ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ خود اپنا ڈیسیجن کرتے ہیں، اور اس ڈیسیجن کے حوالے سے وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 20 مارچ کو کانگریشنل کمیٹی ہیئرنگ ہو رہی ہے پاکستان کے بارے میں، خیر وہ ماضی میں بھی ہوتی تھی، ایسی پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، لیکن ماضی میں جو ہوتی تھی وہ ایڈ ٹو پاکستان کو جو امریکہ کی ایڈ ملتی ہے، ملٹری ایڈ، سویلین ایڈ، اس کے حوالے سے ہوتا تھا، اس میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہوتی تھیں، پاکستان کی پالیٹکس کیا ہے، جمہوریت کیا ہے، تو وہی ہو رہا ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں کہ جو عمران خان نے سلسلہ شروع کیا تھا اس سے سٹارٹ ہو کر موجودہ الیکشن تک وہاں ہیئرنگ ہوگی، جس میں کہ بہت سے پاکستانی بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی پریزنٹیشنز دیں گے، پھر اس کے بعد سوال جواب وہاں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی وہ بھی بلایا گیا ہے وہاں پہ۔ لیکن رسول بخش رئیس صاحب، امریکہ میں ہونے والا احتجاج کیا اسے الگ سمجھا جائے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے؟ اس سے پہلے میں یہ بات کروں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ریاست آج تک دیوالیہ نہیں ہوئی، یہ پاکستان میں مکالمہ چل پڑا ہے، نہ سری لنکا دیوالیہ ہوا ہے آج تک تاریخ میں، میری علم میں نہیں ہے کہ کوئی ریاست دیوالیہ ہو، اس کو دیوالیہ کون ڈکلیئر کرے گا؟ اگر کسی فرم نے یا کسی شخص نے امریکہ میں یا مغرب میں دیوالیہ ہونا ہے تو دیوالیہ ہونے کا ایک قانون ہے، اور وہ یہ ہے قانون کہ بھی آپ کی تمام پراپرٹیز آپ کے قبضے میں نہیں ہیں، وہ دیوالیہ ہو چکے ہیں، اب وہ بینک لے لیں گے، ریاست لے لے گی، یا ایک اسپیشل کمیٹی بنے گی جو اس کا حساب کتاب رکھے گی۔ یہ ڈیفالٹ ہونا علیحدہ بات ہے۔ تو لیکن خان صاحب بار بار سری لنکا کی بات کر رہے ہیں نا، کیوں وہ دیوالیہ نہیں ہوئی، ڈیفالٹ کیا، دیوالیہ کیسے ہوا؟ ڈیفالٹ ہونا یہ ہے کہ آپ نے قرض دینے ہیں، ایک مدت آ گئی ہے، اب قرض ادا نہیں کر سکتے تو آپ قرض آپ کے آگے چلے جائیں گے، دوبارہ آپ نیگوشیٹ کریں گے۔ اب ریاست کے اوپر قرضے لینے کے لیے آپ وہاں پہ حملہ تو نہیں کر سکتے، نہ کسی ملک نے آج تک کیا ہے، اس کے لیے آپ ایک معاشی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور جس کے لیے اس قسم کے حالات سے بچانے کے لیے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، اس کے پاس ہم گئے ہوئے ہیں، اور تمام معاملات وہ طے ہو جائیں گے۔ دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، یہ آج کا اوورسیز پاکستانی وہ نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں بھی پاکستانی جہاں بھی ہوں پاکستان کے بارے میں خبر رکھتے ہیں، ان کی دلچسپی پاکستان کی سیاست میں ایوریج طور پر، عمومی طور پر جو ہمارے یہاں لوگ رہتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ سارے پروگرام دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہاں سے جب لوگ جاتے ہیں ان کو بلاتے ہیں، سیاست پہ بات سمجھتے کرتے ہیں، ادب پہ کرتے ہیں، تو وہ ایک نئی تحریک وہاں پہ جنم ہوئی ہے، اور وہ پاکستان کے جو اس وقت تک خاندان یا سیاسی جماعتیں آج تک حکومت کرتی رہی ہیں ان سے ناخوش ہیں۔ وہاں بیٹھ کے وہ موازنہ کرتے ہیں کہ ہندوستانی کہاں پہنچ گئے ہیں، بنگلہ دیشی کہاں پہنچ گئے ہیں، ایران کے لوگوں نے کیسا تک ترقی کی ہے، گلف ریاست کہاں پہنچ گئی ہیں۔ وہاں بیٹھ کے ایک آزادانہ طریقے سے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ لیکن ان کا مشروط کرنا آئی ایم ایف کو کہ کڑی شرائط عائد کی جائیں، بانی پی ٹی آئی کے رہائی تک آپ قرض نہ دیں، کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہے یہاں ولی یا نہیں ہے؟ کڑی شرائط کیا ہے؟ کڑی شرائط یہ ہے کہ اگر آپ بجلی 15 روپے پیدا کرتے ہیں تو لوگوں کو آپ 10 روپے نہ دیں، 5 روپے کہاں سے لے آئیں گے؟ اس وقت جو آپ کا گردشی قرضہ ہے وہ گیس کا بھی اس کا، وہ آپ کا 1.5 خراب ہو چکا ہے، یہ تو کڑی شرط تو نہ ہوئی۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس دولت ہے اس سے آپ ٹیکس وصول کریں، یہ تو کڑی شرط نہ ہوئی۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو پاکستانیوں کو خود کرنی چاہیے، یہ ہمیں کرنی چاہیے، ہماری حکومت کو کرنی چاہیے۔ اور اگر پرائیویٹ جو پی آئی اے کے حال دیکھیں، کوئی سفر کرنا چاہتا ہے، آپ کی جو سٹیل مل ہے
یہ کتنا 5-6 حکومت پچھلی رہی ہیں اس میں تحریک انصاف بھی شامل کر رہے ہیں نا نئے کہ آخر آپ اس کو پرائیویٹائز کیوں نہیں کر مجھے سکتے؟ آگے بڑھنا ہے. بھٹی صاحب آپ کی نظر میں کل ہم نے دیکھا تھا طارق صاحب نے بھی بڑی تنقید کی پاکستان تحریک انصاف پر جو احتجاج ہوا امریکہ میں, کیا اس احتجاج کو نہیں جوڑا جا سکتا پاکستان تحریک انصاف سے؟ شہباز گل اگر لیڈ کر رہے ہیں تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایما پر ہوا ہے احتجاج؟ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو اس سیاست سے, ہم سے اور ان ساری چیزوں سے بڑی ہیں, اور ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے پاکستان جس کا نام ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. یہ ملک, اس ملک کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کچھ ہو, ویسے یہ آدھا تو ٹوٹ چکا ہے اور ہم نے اس سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا, لیکن پھر بھی اللہ نہ کرے کہ اس ملک کو کچھ ہو, اللہ کرے یہ ملک سلامت رہے. اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معاشی بدحالی, معاشی بحران. یہ جڑا ہوا کس سے ہے؟ سیاسی بحران سے. سیاسی بحران کس سے جڑا ہوا ہے؟ ہماری سیاسی نفرت, سیاسی تقسیم سے. یہ سیاسی نفرت اور سیاسی تقسیم کیوں زیادہ ہو رہی ہے؟ یہ ہو رہی ہے مینڈیٹ چوری کے الزام, فارم 45, فارم 47, مخصوص نشستیں, ری کاؤنٹنگ اور مقدمے, کیس, جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا, جو کچھ ہو رہا ہے. اور یہ سیاسی بحران حل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن اس کے مجھے پتہ ہے کہ ہم ساروں سے بات ہوتی رہتی ہے, بیرون ملک اور اندرون ملک غم و غصہ ہے تحریک انصاف میں, فرسٹریشن ہے, ڈپریشن ہے, جس طرح جن لوگوں کو ہمارے اوپر پھر سے مسلط کر دیا گیا ہے, جو ہوا جو ہو رہا ہے سب کچھ سامنے ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر شوکت ترین نے جس دن دونوں وزراء خارجہ خزانہ کو ٹیلی فون کیا تھا, اس دن شوکت ترین جو مجھ سے زیادہ معیشت کو جانتا ہے, جو جس کو پتہ ہے کہ میرے اس ٹیلی فون کی کیا ویلیو ہوگی, حالانکہ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آئی ایم ایف کوئی گڈ گورننس کا نہیں ہے ادارہ, آئی ایم ایف کا ہمارے انتخابات سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئی ایم ایف کا اگر کوئی انسانی حقوق یا انتخابات سے تعلق ہوتا تو حسینہ واجد کو نہ دیتا, فنڈز نہ دیتا, یا مصر اس کا دوسرا بڑا 18 ارب ڈالر لے کر دوسرا بڑا ہے, اور پرویز مشرف دور میں نہ ملتے, حالانکہ وہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر شوکت ترین کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا تو یہ آگے باتیں نہ ہوتی. ٹھیک ہے, آئی ایم ایف کو کہنا, آئی ایم ایف کو خط لکھنا, آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے بیٹھنا, آئی ایم ایف کو اس سارے چکر میں لانا, ہم ہر جو زیادتی ہو رہی ہے تحریک انصاف پر اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں, سارے اٹھاتے رہیں گے. لیکن یہ غلط اقدام ہے آپ کریں جو ان کی جانب سے کیا گیا. سیاست اپنی اپنی کریں لیکن ریاست سانجھی ہونی چاہیے, ریاست کے مفادات پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. 1 جولائی سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا جا رہا ہے. اس اعلان کے بعد یقیناً ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا اور اس طوفان سے عوام بہت پریشان ہوں گے. اسی پر ہم نے بات کرنی ہے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کو بجلی کے ٹیرف میں بر وقت اضافے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے اور اعلان ہوا ہے کہ 1 سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا. لیکن اس دوران جب یہ خبر سامنے آئی, سلمان صاحب میری آنکھیں ڈھونڈتی رہیں ان چہروں کو جو کہتی رہیں کہ 200 یونٹ فری دیں گے, 300 یونٹ فری دیں گے. کہاں گئے وہ سب جو دعوے کر رہے تھے؟ تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. بات یہ کہ ابھی 4 روز پہلے جو پرائم منسٹر صاحب نے اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 500 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے. وہاں پر انہوں نے اپنے اس پالیسی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ 90% برات جو ہے وہ پاکستان کی اشرافیہ کو ملتی ہے. تو وہ بار بار اشرافیہ کی بات کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ یہ بجلی کے بل دراصل یہ ایک جن ہے جو غریب کے گھر میں آتا ہے اور 15 دن کے بعد وہ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں, سہم جاتے ہیں کہ بجلی اور گیس کا بل آ رہا ہے. بجلی اور گیس کے بلوں نے لوگوں کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے, ان کا چولہا بجھ رہا ہے, ان کا دل جل رہا ہے, اور اگر یہ حکومتیں ان کو کوئی ریلیف فراہم نہ کر پائیں تو یہ رد عمل باہر آئے گا. دیکھیں لوگ خود تو بھوک برداشت کر سکتے ہیں, بچوں کی بھوک نہیں برداشت کر سکتے, اور بچوں کی بھوک انہیں سڑکوں پہ آنے پہ مجبور کرے گی. ٹھیک ہے, اور پھر اس حکومت کو اپنے مخالفین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اپنے ہی فیصلوں کے تئیں یہ خود دبتے چلے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, بجلی اور گیس اب بھی بڑا ایشو بنا ہوا ہے. ہم نے دیکھا جب 16 ماہ کی حکومت تھی, پھر اس کے بعد جب نگران حکومت آئی, کریک ڈاؤن ہوا, بجلی چوروں کو پکڑا, اس کے بعد حاصل کیا ہوا؟ پھر بجلی کی قیمتیں وہیں پہ رہیں گی. دیکھیں, ایک تو مجھے حیرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر ہو کہتا ہے اتنی بجلی چوری ہو رہی ہے, اتنا وہ ہو رہا ہے, اتنا پریولیجز مل رہے ہیں. بھائی یہ کیوں پرائم منسٹر کس کو سنا رہا ہے؟ کیا فیصلے پرائم منسٹر کام نہیں ہے؟
یا منسٹر کنسرن کا کام نہیں ہے, یا کیبنٹ کا کام نہیں ہے. تو بجائے ہمیں یہ سنانے کے آپ جا کے فیصلے کریں, لیکن فیصلے نہیں کر سکتے کیونکہ مراعات جو ہیں انہی کو ہیں جو طاقتور ہیں, جن کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اور بات یہ ہے کہ اس کی آرگومنٹ تو بڑی سمپل ہے, ریاست کو بچایا جا رہا ہے اور عوام کی ایسی تیسی ہو رہی ہے, وہ اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں عوام کی. دیکھیں نا اس وقت جو بجلی کا بل ہے وہ آپ ذرا دیکھیں, آپ پر یونٹ کیا پڑتا ہے, پر یونٹ 60 سے 80 روپے پر یونٹ پڑ رہا ہے اس وقت, سارے ٹیکس ویکس بیچ میں ملا دیں. اور میں تو ایسے بل بھی جیسے جانتا ہوں, سمرز آئیں گے, گرمیوں کا موسم آئے گا تو یقیناً کانوں سے دھوئیں نکلنے لگ جائیں گے جب بجلی کا بل دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کو تو غالباً کم آ رہا ہے بجلی کا بل, کیا یہ آپ کا ایشو نہیں ہے؟ ہم تو بیسیکلی سیونگ کرتے ہیں کہ لائٹ جہاں پہ نہیں جلانی چاہیے نہیں جلاتے, جہاں ضرورت ہوتی ہے جلاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو حکومت کو اگر سنجیدہ ہے ان مسائل کے بارے میں, پوری ایک قوم کو لسٹ دے کہ کتنا لوگ ہیں پاکستان میں اشرافیہ کے, جس میں کہ ججز ہیں, نوکرشاہی ہے, یہ باپڈے کے ادارے ہیں کہ جن کو فری بجلی ملتی ہے. کیوں فری بجلی ملنی چاہیے؟ دنیا میں کہیں ملتی ہے, اور ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے کہ لاکھوں میں تنخواہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بجلی چوری ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ سدباب کریں. یہ تو ہے نا ایک کہ سیزنل صفائی کے ہر 2 سال 3 سال کے بعد ہم نے جو دیہات کی صفائی کرنی ہے, گلی کی صفائی کرنی ہے. چوری تو مستقل طور پہ اگر ہو رہی ہے تو مستقل طور پہ اس کا بندوبست ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو سستی توانائی ہے اس شعبے میں آپ, دنیا اس میں سرمایہ کاری کر رہی ہے, گرین ٹیکنالوجیز ہیں, آپ کے پاس پانی کے اتنا وسائل ہے, خدا کے لیے آپ جو بند ہیں وہ بنائیں, ڈیمز بنائیں, ڈیمز. یہ اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. میں نے جب سے انتخابات کا یہ عمل شروع ہوا ہے آج تک کسی سیاسی جماعت سے ہم نے نہیں سنا کہ ہم نے 15 ڈیم بنانے, ہم نے 20 ڈیم بنانے, چھوٹے چھوٹے ڈیم. وہ مفت یونٹ کا تو ہم نے سنا تھا, لیکن اب وہ بھی کہیں غائب ہو گئے ہیں. بھٹی صاحب کیا کرنا ہے عوام کا, بجلی مہنگی کر رہے ہیں. آپ مریم ذیشان صاحبہ, آپ وہ وعدوں پہ پھر ایک مرتبہ تکیہ کر کے بیٹھی. یہ ملک وعدوں, دعووں, نعروں اور منشوروں کا قبرستان ہے. بلاول بھٹو کے 300 یونٹ, 25-30 لاکھ گھر, تنخواہیں ڈبل, ان کی 1 کروڑ نوکریاں, بجلی گیس سستی, اور پھر اوپر سے اطلاع دیتے ہیں کہ بھائی جان بجلی چوری ہو رہی ہے, مطلب ساڈے تے نہ رہنا, جاگدیاں رہنا. 90% مراد طبقہ اشرافیہ کھا جاتا ہے جس کے ہم ہیڈ ہیں, ساڈے تے نہ رہنا, جاگدیاں رہنا. اور خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے بازاروں میں ڈاکو بیٹھے ہیں, بس میں پستول لے کے اب بازاروں میں جایا کروں گا خواجہ صاحب. اور ذرا ان لوگوں کے چہرے بے نقاب کریں جنہوں نے اتنے مہنگے بجلی, نجی بجلی گھروں سے معاہدے کیے اور آج ہمارا ککھ نہیں رہا. وہ کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں. اور کیا کیا مبینہ کمیشنیں دھندے لے کر انہوں نے جب ووٹ مانگنے کے لیے جا رہے تھے تو عوام کے درد کی بات کر رہے تھے, اور اب وہ سب کچھ غائب ہو چکا ہے, عوام پر ہی بوجھ ڈالا جا رہا ہے, اشرافیہ کو نہیں چھڑا جا رہا. پروگرام میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.